بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کی ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. ہمیشہ کی طرح پوڈ کاسٹ میں ہم موجود ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹاپکس پر بات کرتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر شہیر سیالوی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم الحمدللہ. سر سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یوٹیوبر عادل راجہ نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر پر جو الزامات عائد کیے اور جو بدنام کرنے کے لیے ان کو الزامات لگائے تھے انہوں نے وہ تسلیم کر لیا ہے، اور آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈسگرنٹل سارٹ آف این آفیسر کا ذکر کرنا اپنے پوڈ کاسٹ میں، یہ ہم اپنا لیول گرا رہے ہیں. True. آپ یہ دیکھیں، the one who is born in CMH, the one whose children are born in CMH has no right to speak against its armed forces. Number one. بے شک. نمبر 2، آپ لوگ جو بیانیہ لے کے برطانیہ بھاگے تھے وہ یہ کہ یہ حکومت جو ہے یا عمران خان کو جو ہے وہ گرایا امریکہ نے، ایسے اور امریکی غلامی نامنظور، اور یہ جو ہے امریکہ بڑا گندا ملک ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا جہاں پہ، ایسے ذرا دلیری کریں، اٹھیں، لگائیں امریکہ مرد آباد کا نعرہ. ایسے آپ کو MI6 پال رہی ہے وہاں پہ، آپ کو رو پال رہی ہے وہاں پہ. آپ کو رو نے کہا تھا کہ جاؤ لڑو راشد کے خلاف کیس، ہم تمہیں دے دیں گے پیسے اگر کوئی ہر جانے کا معاملہ بنا. انہوں نے انکار کیا. آپ پیسے دینے سے جب اس قابل نہیں تھے تو آپ نے ٹویٹ کر کے معافی مانگ لی، کیونکہ کورٹ نے یہ کہا یا آپ معافی مانگے، اپنے الفاظ واپس لیں، یا پھر آپ ہر جانا دیں. ہر جانے جوگے یہ ہے نہیں، کیونکہ وہ بھی جو دشمن اگر کسی کتے کو پالتا ہے تو ایک لیول تک پالتا ہے، لانگ ٹرم کے لیے نہیں پالتا. میر جعفر اور میر صادق نے جب غداریاں کی تھیں اور ان کے بچوں کو جب معاوضے دیے جاتے تھے تو ان کے بچے اور پوتے بھی جب تاج برطانیہ کے دور میں معاوضہ لینے جاتے تھے، لمبی لائنیں ہوتی تھی تو برطانیہ کے لوگ جو بلارا دیتے تھے، ان کے جو ٹاؤٹس بلارا دیتے تھے، وہ کہتے تھے نا مسٹر فلانا حاضر ہو، مسٹر فلانا حاضر ہو، تو وہ کہتے تھے میر جعفر غدار کے وارث حاضر ہوں، کیونکہ انہیں ڈفرینشیٹ کرنا پڑتا تھا کہ جعفر کوئی اور ہوگا اور صادق کوئی اور ہوگا، میر جعفر غدار اچھا یہ وہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ایک بندہ جو اپنی سٹیٹ کے ساتھ غداری کر رہا ہے، جو اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ غداری کر رہا ہے، اور آئے روز کر. اچھا، آپ بولتے ہیں فوج کی پالیسیز کو کریٹیسائز کرتے ہیں، ہم اس پر کبھی بھی تنقید ہم نے نہیں کی. عادل راجہ 2 سال تک جو بکواس کرتا رہا، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے رسپونڈ کیا؟ سارے سنتے رہے. ہم نے تو کبھی نہیں کیا، میں نے تو کبھی نہیں کیا. میں نے کہا اس کا معاملہ، ان کا معاملہ خود دیکھیں. لیکن the moment we had seen کہ مئی کی جنگ میں ہم انڈیا سے لڑ رہے ہیں، پہلے تو میرے ذہن میں تھا کہ چلو یار نون کے خلاف بھی لگا ہوا ہے، فوج کو بھی منڈ رہا ہے، ان کا معاملہ آپس میں جانے بوجھیں، کیونکہ ہم تو نون کے حق میں بھی نہیں ہے، PTI کے حق میں، ہمارا اپنا ایک الگ سٹرکچر ہے. لیکن the moment I had seen کہ یار جنگ انڈیا سے ہو رہی ہے اور یہ بے غیرت آدمی جو ہے انڈین میڈیا پہ بیٹھ کے اپنی افواج اور اپنے ملک کے خلاف نفرت اگل رہا ہے، اس وقت وہ انڈیا کیا کہہ رہا تھا کہ BLA آئے اور بلوچستان ٹیک اوور کرے، TTP آئے KP ٹیک اوور کرے، سندھ اور پنجاب ہم خود دیکھ لیں گے، وہاں وکرانت کو بھیج دیں گے، یہاں فوجیں بھیج دیں گے. تو اتنے میں ایسے میں جب ملک توڑنے کی باتیں ہندوستانی میڈیا پہ ہو رہی تھی تو ان کا فیسیلیٹیٹر یہ بندہ یہ بنے ہوئے تھے. تو آپ یہ دیکھیں، آپ اگر ملک کو بہتر کرنا ہے اس میں جمہوری جدوجہد ہوتی ہے، پھر انسان دلیر بنتا ہے، پاکستان واپس آتا ہے، لڑتا ہے یا گرفتاری دیتا ہے. دیر از اے ہیئر لائن ڈفرنس بٹوین ریبیلین اینڈ ریولوشن. تو پھر آپ ایک ڈیسائیڈ کر لیں کہ یا ریبیلین کی طرف جانا ہے، ریولوشن کی طرف جانا ہے. وہ ان لوگوں نے تو تباہی کی ہے، ان لوگوں نے تو ہمارے اوورسیز بیچارے جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا دماغ خراب کیا، جھوٹ بول بول کے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران ریاض جب باہر گیا تو اس کے خلاف سب سے پہلا پروپیگنڈا کرنے والا عادل راجہ تھا. کیوں؟ ایک محفل میں بندہ بیٹھا ہوا ہو نا اور اس سٹیج پہ پیر صاحب بیٹھے ہو، اتنے میں ایک اور پیر آتا ہے نا جب محفل میں، اس کے مرید اللہ اللہ کا ورد کر رہے ہوتے تو اس پیر صاحب کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، کیونکہ جو چندے ملنے ہوتے ہیں نا وہ پھر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. تو جتنا اوورسیز کا چندہ ملنا تھا نا وہ عادل راجہ اکیلا کھاتا تھا. اب وہ کھانے کے لیے وجاہت بھی ہے، اب وہ کھانے کے لیے معید پیرزادہ بھی ہے، اب وہ کھانے کے لیے عمران ریاض بھی ہے. حالانکہ اس کی گرفتاری کی سب سے زیادہ مذمت ہم نے کی تھی. ایک جمہوری
آئینی جدوجہد میں ہم ہمیشہ ساتھ کھڑے ہیں. True. صحافیوں پہ جب بھی ظلم ہوا ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ملک سے باہر جا کے آپ ملک آپ کو, کے نظریے کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ اپنی ملک کی سلامتی کے خلاف تو نہ بولیں نا. مطلب جب آپ باہر جا کے ملک کی سلامتی پہ آ کے بکواس کریں تو سر نہیں, پھر تو ہمارے لیے پاکستان فرسٹ ہے. ٹرو. تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں, کل ناروے کے سفیر سپریم کورٹ پہنچ کے مارنگ لانگو کی ترجمان ایمان مزاری کی اپیل کی سماعت کے لیے. کیا یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں آپ کو ایک چیز تو کلیئر کروں, ایمان مزاری کا اسٹیٹ کا کیس ہے, اس پہ ہم لوگ تو نیوٹرل ہیں بے شک, لیکن آپ اگر ناروے کے سفیر کو بلائیں گے, اس سے پہلے فائز عیسیٰ کے دور میں جب کنٹروورشل قسم کی اسٹیٹمنٹ آئی کچھ ختم نبوت کے کیسز کے معاملے میں, اس وقت جو ہیرنگ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بین الاقوامی NGOs کے لوگ تھے جن کو سپریم کورٹ میں آپ کے وکیل کو موبائل لے کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی, اور وہ جو انگریز حضرات آئے ہوئے تھے وہ اپنے لیپ ٹاپس بھی ساتھ لے کے آئے تھے. جب فورن انٹرفیئرنس ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کیسز پہ یہ لوگ اثر انداز ہوتے ہیں. بائی نیچر برے صغیر کے جو لوگ ہیں یہ ایک غلام ذہنیت کے لوگ ہیں, یہ انگریز کو دیکھ کے باولے ہو جاتے ہیں, یہ انگریز کو دیکھ کے بالکل بچ جاتے ہیں, یہ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ بس ہمارے مائی باپ آ گئے ہیں, کیونکہ غلامی کی ہے ہماری بہن ان لوگوں نے ان کی, تو یہ ہمارا نظام ان کا غلام ہے. آج تک عورت مارچ کے نام پہ لگنے والے جتنے ہم جنس پرستی کے نعرے ہیں, جتنے اینٹی اسٹیٹ نعرے ہیں, جتنا آپ کے بارڈر پہ شہادتیں دینے والے لوگوں کو جو ہے دہشت گرد بولا گیا ان احتجاجوں میں, ان کے اگینسٹ کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ بیرونی فنڈنگ کے ساتھ ساتھ بیرونی سپورٹ انوالومنٹ تھی. تو ہماری اسٹیٹ ہمیشہ سے بچتی رہی آگے انفارچونیٹلی. تو اس بار اگر آپ نے شٹ اپ کال دی ہے ناروے کے سفیر کو کہ بھائی جان یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے, یا پھر آپ ہمیں اجازت دیں جو کٹے آپ لوگوں نے وہاں کھولے ہم وہاں پر بھی جاتے ہیں, ہم بھی جائیں تو ٹھیک ہے, پھر آپ بھی بسم اللہ کریں, ہم بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر جو دنگے فساد پھیلائے گا اس کو آپ وہاں بلا کے جناب ہیومن رائٹ چیمپئن بنا رہے ہیں, تو پھر ہمیں بھی پراپر لیول پلینگ فیلڈ دیں, ہم بھی کر لیتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ چیز ایک بار ہونا ضروری تھی, یہ بتانے کے لیے کہ وی آر اے سوورن اسٹیٹ. اور یہ دیکھیں جب سے آپ کی فوج نے جنگ جیتی ہے نا, تو اس کے بعد سے قوم کا مرال, فوج کا مرال وہ ابھی رگڑا دینے کے پوزیشن میں ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ آ جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے آگے جو ہے وہ بچ جائیں, جس طرح ماضی میں ہماری حکومتیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ بچتی رہی تھی. بلکہ یہاں تک کہ عورت مارچ کے اگینسٹ یہ پچھلی بار ہمارا جوائنٹ سیکرٹری جب نکلا تھا, عورت مارچ کے اگینسٹ تو نہیں, مطلب عورت کے حقوق کے لیے نکلا تھا, عافیہ صدیقی کے لیے نکلا تھا, مظلوم کشمیری بہنوں کے لیے نکلا تھا, اور جو غلط نعرے وہاں لگائے جاتے ہیں اس کے اگینسٹ, تو اس پہ پرچہ ہو گیا کہ تم پاکستان کے حق میں کیوں نکلے. یہ پچھلے سال کی آپ کو بات بتا رہا ہوں, اسی حکومت نے کیا. جب آپ ایک بزدلوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اگلوں کے آگے غلام بن کے, تو پھر یہ پوزیشن ہوتی ہے. اور جب آپ 6 مہینے میں 2 جنگیں جیت جاتے ہیں تو پھر آپ کا morale ہائی ہو جاتا ہے, پھر آپ ناروے کے سفیر کو بھی باتیں سنا دیتے ہیں, ورنہ کس کی جرات تھی سنائے. ایسے تو مجھے تو خوشی ہوئی یہ چیز سن کے, ہمیں خوشی ہوئی ہے, اور یقیناً اس بات پہ خوشی بنتی بھی ہے. تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں سیاسی سرگرمیاں, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اور اختیارات کا غلط استعمال. اور کل بھی ہماری بات ہوئی کہ فیض حمید کو 14 سال کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس پہ تو سب کو توبہ کرنی چاہیے. جو بندہ بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی پراپرٹیز پہ قبضہ کرتا ہے, خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا وقت بھی جو ہے وہ قریب ہے. سب کا آتا ہے اور سب کا آئے گا, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. یہ نہ کوئی سیاستدان اس سے بچتا ہے, نہ کوئی جرنیل اس سے بچتا ہے, نہ کوئی جج بچتا ہے, نہ کوئی بیوروکریٹ بچتا ہے. اللہ کا جو ایک نظام ہے نا وہ بڑے کمال کا نظام ہے. بے شک, پرفیکٹ. آج کل کے تو 15-20 سال میں آپ دیکھیں تو انتظار کی گھڑیاں ہی نہیں رہتی ہیں, سارے اس سطاب سے گزرتے ہیں. جو بھی کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرے گا, کسی کی, اور یہ ہماری ہسٹری میں ہے کہ عروج اور زوال جو ہے وہ بہت جلدی دیکھا ہے, بہت جلدی دیکھا ہے. کل کے تخت نشین جو ہے نا وہ آج کے مجرم ٹھہرے, اینڈ اٹ ہیپنز.
پاک فوج اور چین پیپلز لبریشن آرمی کی مشترکہ انسداد دہشت گردی کی مشقیں جو ہیں وہ جاری ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کو مزید آگے بڑھنا چاہیے. پاکستان اور چین کا تو دفاعی جو پروجیکٹس آپس میں چل رہے ہیں، ایکسرسائزز چل رہی ہیں، فورسز کا ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، سیکھنا ایک دوسرے سے، جہازوں کی رینوویشن کے لیے، اپ گریڈیشن کے لیے جو کام چل رہا ہے، جو ملٹری بے شک پاکستان اور چین کے دفاعی تعاون کی عکاس ہونا چاہیے. یہ اس خطے میں تو ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور چین کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ چین ایک تو سپر پاور کی دوڑ میں ہے، and without Pakistan's help چین won't be able to get what it wants. اور دوسری بات، پاکستان کی معیشت کے لیے چین ضروری ہے کہ سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ میں جتنا پاکستان اپنے آپ کو انٹر کر سکتا ہے وہ سی پیک کے تھرو کر سکتا ہے. تو یہ بھی ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایکسرسائزز ہماری بحرین کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، قطر کے ساتھ، انڈونیشیا، ملیشیا، مسلمانوں کے ساتھ تو ہی ہوں. اس کے بعد آپ باقی کنٹریز کو بھی آن بورڈ لیں. ہم ایک مضبوط بلاک بن کے سامنے آئے دنیا کے، اور اس بار موقع ہے. جتنا آپ اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگلے 5-7 مہینوں میں وہ آپ اٹھائیں، جب تک دنیا کو یاد ہے کہ آپ نے اتنے جہاز گرائے ہیں، اور جب تک ٹرمپ کا بھی شکریہ ادا کریں کہ وہ ہر 1 مہینے بعد ایک جہاز آپ کا بڑھا دیتا ہے، تو یہ چیزیں ضروری ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مشقیں پاکستان کے حوالے سے بھارت کے لیے کتنا بڑا پیغام ثابت ہوں گی؟ دیکھیے، تو چین کے ساتھ مشقیں ابھی نہ بھی ہونا، فرینکلی اسپیکنگ بھارت ابھی پنگا نہیں لے گا ہمارے ساتھ. ڈرا ہوا ہے. انہیں پتہ ہے کہ بھئی ایک ایسا بندہ آیا ہوا ہے جس پہ ہم کبھی بھی پریشرائز نہیں کر سکتے. دیکھیں، ول پاور آپ کے لیڈر کی ہوتی ہے. بے شک. جو بندہ، فوج یہی تھی، فوج کبھی چینج نہیں ہوئی. فوج ایوب کے دور میں بھی یہی تھی، اور یحییٰ خان کے دور میں بھی یہی تھی، ٹکا خان کے دور میں بھی یہی تھی، مشرف کے دور میں بھی یہی تھی، باجوہ صاحب کے دور میں بھی یہی تھی، عاصم منیر کے دور میں بھی. فوج ہمیشہ سے قربانیاں دیتی ہے غریب. فوج کوئی 1 سال دکھا دیں، کوئی 1 دن مہینہ دکھا دیں، آپ کی میتیں گھر نہ آ رہی شہادتیں دے کے، اور کوئی فوجی ایسا نہیں ہے پیٹھ پہ گولی کھا گیا. لیفٹیننٹ فیض سلطان شہید کے والد تھے صوبیدار صاحب عوان صاحب چکوال کے، بڑا دلیر آدمی. ان کو ہم نے بلایا اپنی ایک تقریب میں، تو انہوں نے کہا، میں نے جب سی او نے کال کی نا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اور اس نے بڑا گھما پھرا کے بات کی کہ آپ خوش نصیب. انہوں نے کہا سیدھا بات بتاؤ کیا ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں فیض از نو مور، آپ کا بیٹا جو فیض سلطان ہے. تو انہوں نے کہا یار ایک بات سن لو کہ اگر تو اس نے پیٹھ پہ گولی کھائی ہے تو اسے نہ لے کے آنا. انہوں نے کہا نہیں، آپ کو فخر ہونا چاہیے آپ کے بیٹے نے سینے پہ گولی کھائی. کہتے لے آؤ. کہتے میں آئی سیلوٹیڈ ہم. تو وہ ایک باپ کہہ رہا تھا، یہ چیز ہے. اور پھر مائیں وہ ہوتی ہیں جو دوسرے بیٹے کو اٹھا کے لے آتی ہیں سی او کے سامنے کہ یہ جوان ہو گیا، ایسے لے جاؤ بس. تو فوج تو قربانیاں دیتی ہے. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ دنیا میں آپ کی عزت تب ہوتی ہے جب لیڈر دلیر ہو، وہ کمپرومائز نہ ہو. یہی فوج تھی، لیکن ایک دور میں لیڈر بولتا تھا کہ جی ٹینکوں میں تیل نہیں ہے، لیکن یہی فوج تھی جب لیڈر کہتا کہ جناب میں اب تم لوگوں کو نہ بخشوں گا نہیں، تو میں بتا کے حملہ کروں گا، اور پھر اس نے بتایا اور کیا. تو اٹ ڈیپینڈز آن دی لیڈر. یس، اور دنیا نے دیکھا. تو یہ اللہ پہ توکل جو ہوتا ہے نا، وہ توکل بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور سب سے بڑی دلیری کی بات، یہ آج تک کوئی اس کو نہ کوٹ کرتا ہے، نہ اس کو کسی نے انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ یار ایک بندہ جو جن مدرسوں کو دنیا نے انڈیا کے انڈر پریشر آ کے دہشت گرد ڈکلیئر کیا، جو کشمیر کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، ان کو جب اٹیک کیا، اگر کوئی بھی میڈ بھی مشرف جیسا دلیر آدمی بھی ہوتا نا، وہ مرید کے اور بہاولپور کے مدرسے کا رسپانس اس طریقے سے نہ دیتا کہ پہلی رات میں 1.5 گھنٹے میں 5 جہاز گرا کے رکھ دیے، نہیں دیتا. آپ جن لوگوں نے فوج کی اسٹریٹجیز کو پڑھا ہے نا، یا جن لوگوں نے فوجی جنرلوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ مشرف جیسا بندہ بھی 100 بار سوچتا کہ اگر ہم اس بات پہ رسپونڈ کریں تو شاید امریکہ ناراض ہو جائے، شاید انٹرنیشنل پریشر آ جائے. اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، آپ کے سدھو نے کچھ بھی نہیں دیکھا. اس نے کہا جناب جب سے رافیل انڈیا نے لیے نا، ہم نے اپنے بچوں کو پڑھائی رافیل کے بارے میں، جو ایئر فورس میں پائلٹس بھرتی کیے ہوئے تھے ہم لوگوں نے، کہ جب بھی موقع ملا ان کو کیسے اڑانا ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے. تو یہ دلیری، اور اسی پہ جو آیت لکھی ہوئی تھی بنیان المرصوص، اس بیس پہ آپ نے بنیان المرصوص آپریشن لانچ کیا. آپ نے 2 میسیجز دیے، ایک تو آپ نے انڈیا کا شکار کیا، دوسرا انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی بتایا
کہ تم لوگ اب زبردستی جو ہے نا وہ ہمارے لوگوں کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے. ایسے ہی ہے. جو لوگ کروڑوں اربوں روپے لگا کے سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہیں, جو غریبوں کا آسرا بنے ہوئے, ان کو آپ صرف اس وجہ سے کہ وہ پرو کشمیر ہے تو آپ انہیں دہشت گرد بولیں. نو, پاکستان اپنی پالیسی چینج کر چکا ہے. اور یہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ شہباز شریف کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی اگر یہ پالیسی چینج ہوئی ہے تو فوج کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.